آپ کا دیکھیں معاملہ تو ان کے ہاتھ میں کبھی تھا ہی نہیں کہ آپ جب بھی میرٹ کی بات کرتے آپ کو پتہ ہے کہ 180 دن میں جو ہے وہ پٹیشنز جو الیکشن پٹیشنز ہیں وہ ڈیسائیڈ ہونی چاہیے، اور جو جسٹس طارق جہانگیری صاحب تھے وہ اس کو اسی پروفائل طریقے سے چلا رہے تھے، لیکن ان کے خلاف ایک اپلیکیشن آئی اور آپ کو یاد ہوگا اس اپلیکیشن میں لکھا گیا تھا کہ یہ بہت جلدی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس جلدی ہونے کی وجہ سے ٹریبونل نیا بنایا گیا۔ ٹریبونل نیا بن نہیں سکتا تھا ریٹائر ججز کے اوپر، آرڈیننس آیا، میں نے آرڈیننس کو چیلنج کیا، اس پہ سسپینشن آرڈر گیا، اس کے بعد ایکٹ آ گیا، ایکٹ کے بعد میں نے وائز 151 کی چیلنج کی، اور چلتے چلتے الٹیمیٹلی سی پی نے جناب آپ کو یاد ہوگا کہ دسمبر کے پہلے ویک میں فیصلہ کیا کہ جی ریٹائر جج عبدالشکور راجہ صاحب کو جو ہے وہ بنا دیا گیا ٹریبونل۔ اس ٹریبونل نے ہمیں نوٹس کیا اور بلا لیا، کل پہلی ہیئرنگ تھی، اور میں نے آج جو آرڈر تھا ای سی پی کا اس کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، جس کے تحت انہوں نے ریٹائر جج کو لگایا ہے۔ اور جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ویسے تو ہمارے لیے سارے ہی قابل احترام ہیں، اور ہم نے ہمیشہ کہا تھا جی کہ سٹنگ ججز جو ہیں انہی میں سے ہونا چاہیے، اور یہ امینڈمنٹ کی تھی گورنمنٹ نے الیکشن ایکٹ کے اندر 2023 کے اندر، اسی گورنمنٹ نے، جب یہ نہیں کی کیونکہ یہی پیچھے کیئر ٹیکر میں بیٹھے ہوئے تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ یہاں سے سیٹس جا رہی ہیں ان کو دوبارہ امینڈمنٹ کرنی پڑ گئی۔ سو اب میں نے آج چیلنج کیا اس آرڈر کو، کیونکہ وہ آرڈر جو ہے وہ بیس لیس ہے، بیکاز میرے خلاف کوئی اپلیکیشن نہیں آئی تھی کسی بھی قسم کی جو الیکشن ٹریبونل کے سامنے، جس میں نہ آبجیکشن لیا گیا تھا، نہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی عذر لیا گیا تھا، اور جواب جمع ہو گیا، آر او کا جواب جمع ہو گیا، ای سی پی کا جواب جمع ہو گیا، ریٹرن کینڈیڈیٹ کا جواب جمع ہو گیا، باقی دو کے اندر تو انہوں نے آبجیکشن ڈے فرسٹ سے لیے ہوئے تھے۔ تو سب کو کلب کر کے وہاں بھیج دینا جو ہے وہ ایک اوبویسلی انڈر کوشچن ہے، اور اس کے بعد وہ جج صاحب جو ہیں جن کو ٹریبونل میں بٹھایا گیا ہمارے لیے سارے قابل عزت ہیں، لیکن کچھ ابھی جو نئے نومینیشن گئے ہیں ججز کے لیے ایلیویشنز کے لیے، ان میں ان کے بھی کوئی بلڈ ریلیشن ہیں، سو بہت سے نئے سوالات ہیں، جنم لے لیا ہے، تو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں جی اس کو اب میرٹ کو پریویل کرنا چاہیے۔ ہم تو میرٹ کی بات کب تک دکھائی دے رہا ہے کہ یہ 3 سیٹیں جو ہیں وہ اس وقت مسلم لیگ نون کے لیے درد سرد بن چکی ہیں، اور کب تک یہ فیصلہ لگ رہا ہے کہ یہ 3 سیٹیں جو ہیں پاکستان تحریک انصاف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی؟ وہ سیٹیں تو سب کو پتہ ہے، جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی پتہ ہے، جو ریٹائر ججز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی پتہ ہے، بار کو بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، یہ میرے حلقے میں ووٹ ڈال رہے تھے ان کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہوا، ریزلٹس ہمارے پاس ہیں۔ ہم نے آنریبل جسٹس سٹنگ طارق محمود جہانگیری صاحب نے ریٹرن کینڈیڈیٹوں کا فارم جمع کراؤ 45، اس نے کہا جی میرے پاس تو ہے نہیں، آر او سے لے لیں آن ریکارڈ، جس پر انہوں نے کہا تھا یار کس طرح کے آپ ایم این اے ہیں جس کے پاس فارم ہی کوئی نہیں، سو انہوں نے کہا آر او سے لے لیں۔ اب ایسی ساری کنڈیشنز چلتے چلتے آج 10 مہینے تو گزر گئے، ٹھیک ہے، آپ نے ایک ہارے ہوئے لوگوں کو، جھوٹے قرآن جھوٹے حلف اٹھائے ہوئے لوگوں کو بٹھا دیا، ان سے آپ کیا توقع کریں گے یار؟ ہم تو اللہ اور اس کی رسول پہ ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، وحدہ لا شریک پہ یقین رکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ بلیو کرتے ہیں، اور آپ پوچھ لیں گے، میری تاریخ پوچھ لیں گے، میرے بزرگوں کی پوچھ لیں گے، آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جھوٹ کبھی نہیں بولا۔ ہارے ہوتے نا تو کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یار ہار گئے، کوئی بات نہیں، 50-60 ہزار ووٹوں سے یار ہارے ہوئے لوگوں کو آپ نے اسمبلی میں بٹھا دیا، کس کی ریپرزنٹیشن؟ لوگوں کی۔ اسمبلی میں امینڈمنٹس کیسے آ رہی ہیں، کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس کیسے آ رہی ہیں، کسی کی بیٹی اٹھا لو، کسی کی بیوی اٹھا لو، کسی کی بہن اٹھا لو، یار ایسے بھی ہوتا ہے کبھی؟ اور آپ نے دیکھا ہے کہ آج اس کے بعد ہمارے پہ پرچے 17 ایف آئی آر میرے پہ ہوئی ہیں یار، میں بیس پہ ہوں، کس کے اندر ڈکیتی، اقدام قتل جو وہ رینجرز گاڑی کے نیچے آ گیا اس میں بھی۔ سو آج بار نے بھی ہمارا ایک بار پریزیڈنٹ نے ایک اجلاس طلب کیا ہوا ہے 11 بجے، جنرل باڈی اجلاس، جس میں جو وکلاء ہیں ان کے اوپر جتنے بھی یہ ایف آئی آر گھروں پہ ریڈ، چار دیواری کا تقدس جو ہے پامال ہو رہا ہے، ان سب کو کیا ہوا، تو اس لیے میں آج اڈیالہ بھی نہیں جا رہا ہوں، میں خود یہاں پر ہوں گا انشاءاللہ، ہمارے سارے سینئرز بھی کھڑے ہیں وہ بھی ہوں گے۔ بار ایک وہ مقدم ادارہ ہے جہاں سے ہم نے پرورش پائی ہے، اور اس کے اندر ہر پارٹی کا مندوب ہوتا ہے، ہر پارٹی سے افیلیٹڈ ہوتا ہے، لیکن پریورٹی ہماری وکیلوں کی ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی وکلاء کی بات ہوتی ہے وہ کسی پارٹی سے بھی ہو اور زیادتی بھی ہو رہی ہو تو ہم ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہم نے دیکھا کہ وہ کس پارٹی سے ہیں کس سے نہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ حکومت کیونکہ عوام میں جانے کے قابل نہیں ہے، عوام میں جاتی نہیں ہے، ووٹیں لے کے آئی نہیں ہیں، آپ نے دیکھا کبھی ان کو کسی پبلک گیدرنگ میں گئے ہوں، یہ علی بخاری صاحب کسی جنازے پہ گئے ہوں، کسی شادیوں پہ گئے ہوں، یا اکیلے جا کے مارکیٹ سے شاپنگ کی ہوں؟ علی بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ سائفر آیا تو عمران خان صاحب نے کہا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ، اور سٹینڈ دیا تھا جو بائیڈن انتظامیہ کے خلاف، آج ٹویٹس پہ ٹویٹس آ رہے ہیں امریکی، اور ہماری حکومت میں ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کی جرت نہیں ہو رہی، کیا وجہ ہے؟ کہ کیا حکومت میں کون ایسا بندہ ہے جو ان ٹویٹس کا جواب دے کہ نہیں امریکہ صاحب ایبسلیوٹلی ناٹ، ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے؟ دیکھیں انہوں نے کیا جواب دینا، ان کے ساتھ تو ابھی بے گناہوں کے خون ہیں،
لوگوں کے گھر جن کے بچے جوان مرے ہوئے ہیں، جن کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، جن کو دفنایا انہوں نے، کبھی جا کے ان سے پوچھیں. میرے حلقے میں بھی وہ ایک لڑکا ہے علی پور کے اندر انیس ستی، ذرا جائیں اس کے والدین سے پوچھیں جنہوں نے جوان لاشیں زمین پہ اتاری ہوئی ہیں. تو ایسے نہیں ہوگا، یہ خون ناحق کبھی چھپتا نہیں ہے. یہ ویسے بھی ہم نے تو یہی سنا ہے کہ جو خون ہے وہ ناحق جو ہے کبھی چھپتا نہیں ہے، وہ آئے گا. اور ان کو تو قسمت ہی ایسی ہے کہ جب بھی دیکھیں آپ لاہور میں، جب قادری صاحب کے ادھر مارے گئے بندے 14، وہ بھی ان پہ ایلیگیشن آیا. جب بعد میں بھی قتل و غارت ہوئی ان پہ آیا، اسی گورنمنٹ پہ آیا. اور ابھی جو یہ قتل و غارت کی گئی، جو میسیکر اسلام آباد ہوا ہے، یہ بھی سارا انہیں کے اوپر الزام ہے. تو ان کے تو ہاتھ کون سے رنگے ہوئے ہیں؟ مطلب قتل کرنے کا ٹھیکہ انہوں کے پاس ہے. اوبیسلی انہیں کے پاس ہے جی. یہ سمجھتے ہیں کہ قتل کرنے سے حکومت ملتی ہے، قتل کرنے سے حکومت نہیں ملتی. علی بھر صاحب رات کو ایک چینل پہ انیب باشی صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ٹویٹر آ رہے ہیں امریکہ سے، وہ جو ٹرمپ کا بندہ بھیج رہا ہے وہ عمران خان کا دوست ہے اور عمران خان کا بزنس پارٹنر ہے. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں حنیف عباسی صاحب کی کسی بات کو تو میں نے سیریس کبھی لیا نہیں. وہ جو خود ہم میں جا نہیں سکتے، جو ان کو لوگ جاتے ہوئے باتیں سناتے ہیں اور لوگوں کے فون لے کے توڑتے ہیں، ان کے کیا کہنے ہیں. عمران خان صاحب کا کاروبار کبھی بھی نہیں رہا ہے. ان کا جو کچھ بزنس رہا، جو کچھ کرکٹ کھیلی، جو کچھ ہے ایسٹس ہیں، سب کے سب جمع ہے. ایک جگہ نہیں، ہر جگہ جمع ہے. اور یہ حکومت پچھلے 2.5-3 سال سے لگا چکی ہے زور سارا ان کے کرپشن نکالنے کے لیے، ان کے ایسٹس نکالنے کے لیے. کچھ بھی سامنے نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے، حکومتیں نا ذاتی دوست کبھی بھی نہیں ہوتی. حکومتیں جو ہیں وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بات ہوتی ہیں. جو گورنمنٹ ریپرزنٹیٹیو اگر کوئی ٹویٹ کر رہا ہے تو اسے گورنمنٹ ریپرزنٹیٹیو جواب دے. ان کی اوقات کیا ہے؟ ان کی اوقات یہ ہے کہ ڈیورنگ الیکشنز، جو یو ایس کے الیکشن سے اس سے پہلے ان کی ٹویٹس لگائیں ان کے منسٹر نے، خواجہ آصف صاحب سمیت سب کی بات کر رہا ہوں. اور جس دن ٹرمپ جیتا انہوں نے اپنی ٹویٹس جو ہیں وہ اتاری. تو یہ تو ان کی کریڈیبلٹی ہے یار. ان کی کریڈیبلٹی یہ ہے. اب بات یہ ہے کہ جتنا ہیومن رائٹس وائلیٹ ہوئے ہیں، ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اس کو جواب تو دینا پڑے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ظلم بھی کریں اور گناہ بھی کریں، قتل و غارت بھی کریں، اس کے بعد کہیں ہم اس کے پیچھے چھپ جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. لیکن سر آپ کی پارٹی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دھیما ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں کچھ جھکنے کی ضرورت ہے. تو یہ حکومت کو ضرورت ہے یا اس وقت پی ٹی آئی کو ضرورت ہے دھیما ہونے کی؟ ہمارے تو کسی لوگوں نے نہیں کہا جی. ہماری پارٹی کا لیڈر ہے عمران خان، اور عمران خان نے کل کھڑے ہو کے کہا میرے سامنے میڈیا سے کہا، سارے وہاں پر لوگ موجود تھے. اس کے بعد وہاں کیونکہ تاریخ تھی اس کے اندر، جو 708 نمبر مقدمہ ہے اس کے اندر، انہوں نے کہا میں 500 دن ہو گئے، میں 5000 دن بھی اندر رہوں گا تو میں یزید کو سجدہ نہیں کروں گا. میں وقت کے یزید کے بجائے امام حسین کی سنت پہ عمل کروں گا. وہی لیڈر ہے. علی بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے کچھ ایم این ایز اور ایم پی ایز اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ اتنے تنگ آ چکے ہیں عمران خان سے کہ وہ استعفے لے کر اسٹیبلشمنٹ کو پیش کر رہے ہیں کہ ہم اس تحریک انصاف کا ساتھ نہیں دے سکتے. کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں سامنے. کیا سمجھتے ہیں جو لوگ ابھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرومائزڈ ہیں، ان کے لیے پارٹی اور عمران خان کا کیا میسج ہے؟ دیکھیں یار، مجھے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ لوگوں سے سن رہا ہوں. اور میں تو ایک چیز جانتا ہوں کہ اگر ہم لوگ اتنا سفر کرنے کے بعد بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جیتی ہوئی سیٹوں کے اوپر اسلام آباد کے اندر پرچے کرا کے اپنا کام، کاروبار، بزنس، ہر چیز دو پہ لگا کے کھڑے ہوئے ہیں، وہ تو جیتے ہوئے ہیں. ان کو تو ایسی چیز جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، سوچتی نہیں ہے. اس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا اپنے، ان کے ساتھ پوچھتی نہیں ہے ایسی چیز. تو میرے ذہن میں تو ایسی کوئی چیز میرے نوٹس میں نہیں آئی جی، نہ ہی میرے سے کسی نے ایسی چیز ڈسکس کی ہے. اور باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے لاسٹ ڈے جو ہوتا ہے نا، ہم بزرگوں سے سنتے آتے تھے کہ آخری دن حق کا ہوتا ہے.